اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے جنگ امریکہ اور اسرائیل نے جو حملہ کیا ہوا ہے ایران کے اوپر، اس پہ بات ہوگی، اور عمران خان کا جو فارن فنڈنگ کیس ہے جس میں اس نے اسرائیل سے فنڈ لیے ہوئے، انڈیا سے فنڈ لیے ہوئے ہیں، امریکہ سے فنڈ لیے ہوئے ہیں، اس پہ بات کروں گا، اور کس طریقے سے اس کے وکیلوں کی بے بسی دیکھنے کے قابل ہوتی ہے عدالت میں جب ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہوتی ہیں، اور گورنمنٹ نے وہ سارے کے سارے پروف سامنے رکھے ہوتے ہیں جو کہ فارن فنڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کے اپنے ہی جنرل سیکرٹری نے فراہم کیے ہوتے ہیں۔ تو اس پہ بات کروں گا۔ سب سے پہلے آپ سب سے بس ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ پوری دنیا میں حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے۔ الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا ہوا ہے کہ میں پاکستان کا سب سے سینئر صحافی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا۔ نوائے وقت اور کے مالک جو تھے عارف نظامی صاحب، وہی میرے استاد محترم بھی ہیں، اور انہی کا لگایا ہوا یہ پودا ہے جو آج کا داور درخت بن چکا ہے، اور جو آپ سب کو حق سچ دکھا بھی رہا ہے اور سنا بھی رہا ہے۔ فتنوں کا دور ہے، جھوٹ کو بیچا جا رہا ہے، سچ کو دبایا جا رہا ہے، سچ کو لوگ پسند بھی نہیں کرتے کیونکہ سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور کڑوی بات آج کل کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کر لیتے ہیں اور کڑوا کڑوا تھو تھو کرتے ہیں، مطلب سچ کو یہ تھو تھو کر دیتے ہیں اور جھوٹ کو ہپ ہپ کر کے کھا جاتے ہیں، مطلب شوق سے سنتے ہیں۔ یہ یوتھیوں کو ہی لے لیں، ان کو دیکھ لیں، روزانہ ان کے یوتھ کے یوٹیوبر کھربوں روپیہ کما رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا بنا کے کہ بس جی خان صاحب نکلنے والے ہیں، خان صاحب بس رہا ہونے والے ہیں، بس وہ زمان پارک پہنچنے والے ہیں، بس وہ بنی گالا پہنچنے والے ہیں، 2.5 سال ہو گئے ہیں، پہنچے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی نہیں پہنچیں گے۔ جب تک وہ بندہ زندہ ہے نا تو اس کا باہر آنے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ ہاں مر گیا تو پھر باہر آ سکتا ہے، یا پھر اللہ چاہے تو آ سکتا ہے۔ اس نے کبھی اللہ سے مدد مانگی ہی نہیں ہے۔ اس نے مدد جب بھی مانگی ہے نا امریکہ سے مانگی ہے، اپنے سسرال اسرائیل سے مانگی ہے۔ اسرائیل پوسٹ اپنا سب سے بڑا اخبار ہے وہاں کا، وہ چیخ چیخ کے گورنمنٹ کو کہہ رہا ہے کہ نکلواؤ باہر عمران کو، کہ وہ ہمارا بندہ ہے، ہمارے لیے کام کر رہا تھا۔ روزے کی حالت میں جھوٹ نہیں کہہ رہا ہوں، ابھی گوگل پہ جا کے سرچ بھی کر سکتا ہے کوئی یوتھ کیا سرچ کرنا چاہے تو۔ اس کے بعد پھر انڈیا کے خلاف کوئی بات دیکھ لیں، اسرائیل کی اور ایران کی جنگ ہوئی شروع ہے نا، اس دوران آج 9 دن ہو گئے ہیں جنگ کو شروع ہوئے 9 دنوں میں کوئی یوتھیا، میں چیلنج کرتا ہوں، ایک بھی عمران خان کا پوسٹ، اس کا واٹس اپ چل رہا ہے، آن ہے، ٹرمپ کے بارے میں، امریکہ کے بارے میں، اسرائیل کے بارے میں فوراً ٹویٹ آ جاتا ہے اس کا ٹھک کر کے۔ ایک بھی ٹویٹ کوئی بتا دے یوتھیا جو اس نے اسرائیل کے خلاف کیا ہو، امریکہ کے خلاف کیا ہو، انڈیا کے خلاف کیا ہو، پاکستان کی حمایت میں کیا ہو یا ایران کی حمایت میں کیا ہو، نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سے ان کو پیسہ ملتا ہے، ان کو
ये अभी केस लगा हुआ है ना अदालत में, पहले तो वो पेश ही नहीं होते थे वकील, उनका बहाना होता था कि आज क्या जी, आज जी वकील साहब दूसरे केसों में मसरूफ हैं जी, आज क्या है जी, आज जी उनकी तबीयत खराब है, आज क्या है जी, आज वो मुल्क से बाहर दौरे पे गए हुए हैं। इस तरह लटका लटका के ये 2.5 साल गुजार दिया है इन्होंने। 2.5 सालों में एक मरतबा पेश हुए हैं, और उसमें उनकी बेबसी देखने के काबिल थी। ये जो परसों पेश हुए हैं ना, कि उन जो भी जज साहब पूछते उनके पास कोई जवाब नहीं होता था। जज साहब सबूत सामने रखते, वहां भाई ये बताओ, बिल्कुल खामोश। क्या करते फिर? सच सच ही होता है, झूठ झूठ होता है। वकीलों का तो काम ही यही है कि सच को झूठ में कन्वर्ट करना और झूठ को सच में कन्वर्ट करना। इसी चीज का वो पैसा लेते हैं। इनके पैसा हलाल भी नहीं होता है। हाँ, वो पैसा हलाल होता है जो हक सच के राह में लड़के हासिल किया जाए। और ये कहते हैं ना हम गरीबों की मदद कर रहे हैं, चंद एक वकील हैं जो गरीबों की मदद कर रहे हैं, आटे में नमक के बराबर हैं, जो कि बगैर पैसों के केस लड़ते हैं और ईमानदारी के साथ लड़ते हैं। उनको आखिरत में सिला मिलेगा, बाकियों को कुछ भी ना। आखिरत में अल्लाह की गिरफ्त में आएंगे ये, क्योंकि ये कातल को बरी करवा देते हैं जज के साथ मिल मिला के। आजकल जज भी बिका हुआ है। और उसके बाद फिर जो होते हैं ना, हाँ, आजकल मौजूदा जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इसका चीफ जस्टिस या आईनी कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये ईमानदार जज है, मुल्क के वफादार जज है। अभी भी अंदर 6 जज छुपे हुए बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो कि आलमी ताकतों के टाउट हैं, जो गद्दार हैं। उनमें से 2 तो दफा हो गए हैं, 3 एक रिजाइन दे, तो 2 रिजाइन दे गया, और एक वैसे ही चला गया। वो पहले ही इनसे रिजाइन दे के चला गया था। करप्ट जज है, करप्शन में मुलव्वस थे। अब ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मनीब है, करप्ट तरीन जज है, धड़ल्ले से बैठा हुआ है। इसके अलावा एक और जज है, वो अपनी सोसाइटी बना के बैठा हुआ है, वो भी कब्जा ग्रुप है, सरकारी जमीनें, लोगों की जमीनें कब्जा करके सोसाइटी बना के बेच रहा है, धड़ाधड़ धड़ल्ले से बैठा हुआ है। इनके ऊपर ना इनके खिलाफ कोई बोलता है, सिर्फ मैं बोलता हूँ, क्योंकि वैसे भी 75 साल का हो गया हूँ, बोनस पे चल रहा हूँ। जो रात कब्र में बाहर तो हो नहीं सकती, तो फिर डरना क्या। तो इसके अलावा देखें इसमें, अच्छा, इस केस में मैं आप लोगों को गारंटी, मेरी बात नोट कर लें, आज लिख के रख लें, कम अज कम इमरान को सजा हुई ना तो 20 से 25 साल की सजा होगी फॉरेन फंडिंग केस में। वैसे तो इसमें आर्टिकल 6 लगता है, पार्टी भी बैन हो जाती है और बंदे को सजाए मौत हो जाती है आर्टिकल 6 के तहत। लेकिन वो नहीं लगाएंगे, क्योंकि अदालतें उसको धड़ाधड़ रिलीफ दे रही हैं। पीछे उनकी ताकतें बड़ी पावरफुल बैठी हुई हैं। अमेरिका है, उसके बाद ये इसराइल है, फिर इंडिया है। बड़े पावरफुल लोग बैठे हुए हैं जो खरबों डॉलर लगा रहे हैं, जजों को भी खरीद रहे हैं। तो लेकिन जब अल्लाह की पकड़ में इंसान आ जाता है ना, तो फिर उसको कोई नहीं बचा सकता। ये अब अल्लाह की पकड़ में आ चुका है। बुशरा बीबी जादूगरनी है एक नंबर की। वो बच्चियों के जिस्मों को इस्तेमाल करती थी, पहले इमरान को दे देती, वो अपनी हवस, अपनी दरिंदगी मिटा के फिर बुशरा को दे देता था। बुशरा उनको जला के उनकी हड्डियां जिन्नात को खिलाती थी, क्योंकि जिन्नात की खुराक की हड्डियां हैं, चाहे जानवर की हो चाहे इंसान की हो। तो अब देखें, इसमें इसको कम से कम 20 से 25 साल सजा होगी। और अब मैं आप लोग आ जाएं जनाब जंग पे। अमेरिका का सबसे बड़ा जंगी जहाज जो है ना, वो उसको भी काफी नुकसान पहुंचा है। इब्राहिम इब्राहम इब्राहम या जो कोई इसी तरह का नाम है, उसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। और एक मिसाइल बरदार जहाज था, वो डुबो दिया गया है, समुद्र में गर्क हो गया है। और 70% इसराइल तबाह हो चुका है, 30% बचा, इंशाल्लाह वो भी होगा।
اور یہ کوئی ایران نہیں کر رہا ہے، ایران میزائل ضرور مار رہا ہے، لیکن ایران کے میزائل اس وقت نشانے پہ لگ رہے ہیں جب اس کا سسٹم جام ہونے کے بعد پاکستان وہ سسٹم اوپن کرتا ہے، اس کے بعد جا کے وہ درست نشانے پہ لگتے ہیں۔ اور 2 سیٹلائٹ سپورٹ کر رہے ہیں اس کو، ایک چین کا ایک روس کا، اور اس کے بعد جو وہاں پہ 2 جنگی جہاز جاتے ہیں، جا کے کاروائی ڈال کے منٹوں میں واپس آ جاتے ہیں، وہ پاکستان کے جے ایف تھنڈر جہاز ہیں۔ اور اس کے بعد پوری دنیا کے عرب ممالک نے، دیکھ لیں کسی یورپی ملک میں نہیں وہ کیا ہے، پاکستان پہ اتنے اللہ نے عزت دے دی ہے پاکستان کی کہ پاکستان کے تمام ایئرپورٹ بھر گئے ہیں، کسی پہ بھی پارکنگ کی جگہ ہی نہیں بچی ہے، تمام عرب ممالک کے جہاز سواریوں والے یہاں پہ محفوظ انہوں نے کر دیے ہیں کہ یہ بڑے جہاز بچاؤ، کیونکہ یہ سب سے مہنگے ہوتے ہیں، جو بوئنگ جہاز ہوتے ہیں 777، اور یہ جو آج کل جدید ایئر بسیں چلی ہوئی ہیں، یہ بڑے مہنگے جہاز ہیں، ان کو پاکستان میں سٹاک کیا گیا ہے، اور دبئی کے ہیں، قطر کے ہیں، کویت کے ہیں، سعودیہ کے ہیں، اور بہت سارے ممالک کے ہیں۔ تو اسی طرح اب پھنس چکا ہے، تقریباً 3 طرف سے مار پڑ رہی ہے اسرائیل کو اور امریکہ کو۔ ایک ایران کی طرف سے پڑ رہی ہے، ایک وہ جہاز جا کے تباہی پھیر کے آ جاتے ہیں جن کا ذکر اس نے نیتن یاہو نے کیا کہ 2 جہاز آتے ہیں، وہ ہمارے ریڈار میں بھی نہیں آتے ہیں، اچھا بمباری کر کے چلے جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، منٹوں میں غائب ہو جاتے ہیں۔ ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، اس کے بعد پھر یہ یمن کے حوثیہ، یہ، اور اس کے بعد پھر لبنان سے حزب اللہ، انہوں نے نانی یاد کرا دیا اسرائیل کو بھی اور امریکہ کو بھی۔ دونوں ملک انشاءاللہ تباہی کے قریب ہے، اللہ ان کو ضرور تباہ و برباد کرے گا اور مسلمانوں کو فتح عطا کرے گا۔ اور مسلمانوں اب بھی ٹائم ہے، خدارا آنکھیں کھولو، پاکستانیوں سوچو، دیکھ لو ہماری فوج مضبوط ہے تو ہم بھی محفوظ ہیں۔ کل کا بھی بیان موجود ہے سرتاج عزیز کا، سوری، یہ جو نائب وزیر اعظم ہے، میرے خیال اب نام ذہن میں نہیں آ رہا ہے اس کا، تو اس نے بیان دیا، احمد میر نے پوچھا اس سے کہ جی چھ گوئیاں ہو رہی ہیں کہ ایران کے بعد اگلا نشانہ پاکستان ہے، تو اس نے کہا کہ پاکستان ایران نہیں ہے، یہ ترن والا نہیں ہے۔ حافظ سید آصم منیر صاحب نے، دنیا کا پہلا آرمی چیف ہے جس نے امریکہ کے اندر بیٹھ کے یہ کہا تھا۔ وہاں کے ایک صحافی نے پوچھا کہ اگر پاکستان کو تمام طاقتیں مل کے تباہ کر کے ایٹمی صلاحیت ختم کر دیتی ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ تو حافظ صاحب نے کیا جواب دیا تھا، یہ جواب صرف علی کی اولاد ہی دے سکتی ہے، اور فاطمہ کا لال ہی دے سکتا ہے، اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہی دے سکتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر پاکستان کو کسی نے تباہ کرنے کی کوشش کی تو پاکستان تباہ ہوتے ہوتے بھی آدھی دنیا ساتھ لے کے تباہ ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ انشاءاللہ تباہ ہوگا ہی نہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوئی تو آدھی دنیا ہمارے ساتھ ہی جائے گی۔ پھر یہ کوئی عام بندہ نہیں کہہ سکتا ہے، یہ علی کا لال کہہ سکتا ہے، فاطمہ کا لال کہہ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ اب یہ اچھا، ٹرمپ کے سارے کام پاکستان کے مفاد میں ہی ہوتے ہیں، یہ کوئی غیبی مدد پاکستان کی کر رہا ہے، دشمن سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو مدد دلا رہا ہے۔ یہ عربوں کو بھی اب عقل آ گئی ہے ٹرمپ کی وجہ سے ہی کہ بھائی یہ تو ہم نے بلے کو دودھ کی رکھوالی پہ بٹھایا ہوا تھا، یہ تو اسرائیل کی حفاظت کر رہا ہے، ہماری تو کر ہی نہ رہا، ہمیں تو اس نے ایران کے میزائلوں کے حوالے کر دیا ہوا ہے۔ تو اب وہ سارے کے سارے پاکستان کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، پاکستان کی منتیں کر رہے ہیں کہ ہمیں بھی اس دفاعی نظام میں شامل کر لو جو سعودیہ کے ساتھ ہوا ہے۔
اور سعودیہ نے کہا کہ بھائی ہمارے ملک پہ میزائل آ رہے ہیں، آپ کا معاہدہ ہے، ہمارا دفاع کرو آ کے۔ تو پاکستان نے کہا جی ہم ضرور دفاع کریں گے، لیکن ہم امریکن امبیسیوں کا نہیں کریں گے، ہم دفاع کریں گے تو صرف اور صرف سعودیہ کا، خانہ کعبہ کا، مسجد نبوی کا، یا پاک سر زمین کا، سعودیہ کی پاک زمین کا چپے چپے کا دفاع کریں گے، سوائے امریکن اڈوں کے۔ جو اڈے آپ لوگوں نے دیے ہوئے وہ آپ لوگ جانے اور امریکہ جانے، اس کا ہمارے پاس، ہم بالکل ٹھیکیدار نہیں ہیں اس چیز کے، صاف جواب دیا ہے ان کو۔ تو انشاءاللہ اللہ کرم کرے گا، اللہ رحم کرے گا، اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، پاکستان کے غداروں کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو نیست و نابود کرے، اور پاکستان کے دشمنوں کو اللہ تباہ و برباد کرے، اور پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، افواج پاکستان کی حفاظت فرمائے، اور حافظ سید اعظم منیر اور ان کے وفادار ساتھیوں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام عبادات کو قبول فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے۔ آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے، آخری عشرے میں ہمیں وہ رات تلاش کرنے میں غیب سے مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔